بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تذکرات الاولیاء کا 6واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالت و مناقب۔ حالت و تعارف۔ آپ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مخروص پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض مفروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا، فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل پر اپنا کرتا اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت
طلب کرنے کی جرات نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کے بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دلجوئی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجے عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچے، اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کرامات۔ ایک عورت گریبانزاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا، اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعے سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی عجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ توکل۔ آپ کا مکان بصرے کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حسن بصری کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا، اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے وہاں ٹھہرے رہے۔ اور جب حبیب اجمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے؟ اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے یہاں جو کی 1 روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا، جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے، اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ مقام رضائے الہی۔
ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری نے جب یہ آپ الحمدو کے بجائے الحمدو چھوٹی ہا سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی، لیکن اس کا مخاب نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، لیکن تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا، لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پوری عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی، لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، 2 مرتبہ آمن رسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیری حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن نے کہا کہ دریا پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن بصری پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسرے ملاقات میں حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صدیف دوسروں نے میرے علم کا فائدہ اٹھایا، لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل ربی زدنی علما، اے نبی کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار رموز کا عقل و فکر سے، جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔
حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ، لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جدا جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ڈالا، جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا ذرا میری کنیز کو تو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریبانزاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ فرمایا کہ میری زبان گو اجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چلے ہیں تو یہ بتائیے کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو کہتے ہیں جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ ایک خونی تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی، اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ میرے ساتھ پڑھنے کا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالت و مناقب پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، نوازش فرما، بلائیں، وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف سب دور فرما، آمین۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔